بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا بخشنے والا ہے۔ اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا۔ تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا۔ ذرا پھر پلٹ کر دیکھو، کیا تم کوئی خلل پاتے ہو؟ پھر پلٹ کر دوبارہ دیکھو، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تھک کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بھڑکنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ قریب ہے کہ شدت غیظ سے پھٹ پڑے جب بھی اس میں کوئی گروہ کافروں کا ڈالا جائے گا۔ اس سے جہنم کے کارندے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، تنبیہ کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ بس ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ بس اہل جہنم کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔ جو لوگ غائبانہ اپنے پروردگار کا خوف کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور تم لوگ اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یقیناً وہ تو سینوں میں موجود رازوں سے خوب واقف ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں؟ حالانکہ وہ باریک بین بڑا باخبر بھی ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کیا، بس اس کے دوش پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کے پاس زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین جھولنے لگ جائے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی تھی، اور بتحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی۔ تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرواز کرنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا۔ بتحقیق
وہ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ رحمان کے سوا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کفار تو بس دھوکے میں ہیں۔ اگر اللہ اپنی روزی روک دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ مگر یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر اڑ گئے ہیں۔ کیا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہے جو اپنے منہ کے بل چلتا ہے، یا وہ جو سیدھا سر اٹھائے راہ راست پر چلتا ہے؟ کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، جبکہ میں تو صرف واضح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس وعدے کو قریب پائیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔ کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سری گمراہی میں ہے۔ کہہ دیجئے بتلاؤ کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے آب رواں لے آئے؟ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ بس ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں گے، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کسے جنون عارض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یقیناً انہیں خوب جانتا ہے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیں۔ وہ چاہتے ہیں اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں، جو عیب جو، چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرنے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بد کردار، بدخو اور ان سب باتوں کے ساتھ بدذات بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ مال و اولاد کا مالک ہے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو قصہ ہائے پارینہ ہے، ان قریب ہم اس کی سون داغیں گے۔ ہم نے انہیں اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اس باغ کا پھل توڑیں گے، اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، انشاءاللہ نہیں کہا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے گھومنے والی بلا گھوم گئی اور وہ سو رہے تھے۔ بس وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا۔ صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو اپنی کھیتی کی طرف سویرے ہی چل پڑو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں آہستہ آواز میں کہتے جاتے تھے کہ یہاں تمہارے پاس آج قطعاً کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ چنانچہ وہ خود کو مسکینوں کے روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے پہنچ گئے، مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ اعتدال پسند تھا کہنے لگا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے، پاکیزہ ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے، ہائے ہماری شامت، ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے۔ اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جان لیتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس یقیناً نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اس میں وہی باتیں ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو؟ یا ہمارے ذمے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے کوئی عہد و پیمان ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کو تم مقرر کر دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں، ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے شریک ہیں؟ بس اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئے۔ جس دن مشکل ترین لمحہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ ظالم تھے۔ بس مجھے اس کلام کی تکذیب کرنے والوں سے نپٹنے دیں۔ ہم بتدریج انہیں گرفت میں لیں گے، اس طرح کہ انہیں خبر ہی نہ ہو، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان تلے یہ لوگ دب جائیں؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھتے ہوں؟ بس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں، جنہوں نے غم سے نڈھال ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا۔ اگر ان کے رب کی رحمت انہیں سنبھال نہ لیتی تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، مگر اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور اسے صالحین میں شامل کر لیا۔ اور کفار جب اس ذکر قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں یہ دیوانہ ضرور ہے، اور حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے فقط نصیحت ہے۔ ختم
حتمی وقوع پذیر، وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے کہ وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے۔ سمود اور عاد نے اس کھڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلا دیا تھا، پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا، اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا، جسے اس نے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رکھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو وہاں دیکھیے، اس طرح پڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے تجھے کوئی باقی ماندہ نظر آ رہا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور سرنگوں شدہ بستیوں نے بھی اسی غلطی کا ارتکاب کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ پس جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے تو وہ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز وقوع پذیر ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ اس روز ڈھیلا پڑ جائے گا، اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی، بس جس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دوسروں سے کہے گا، لو میرا نامہ عمل پڑھو۔ مجھے تو یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے قریب دسترس میں ہوں گے۔ خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلے میں جنہیں تم گزشتہ زمانے میں بجا لائے، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے نفع نہ دیا، میرا اقتدار نابود ہو گیا۔ حکم آئے گا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہناؤ، پھر اسے جہنم میں تپا دو، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ لو۔ یقیناً یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہذا آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اور پیپ کے سوا اس کی کوئی غذا نہیں ہے، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو۔ یقیناً یہ ایک کریم رسول کا قول ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اگر اس نبی نے کوئی تھوڑی بات بھی گڑھ کر
ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور پرہیزگاروں کے لیے یقیناً یہ ایک نصیحت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان کچھ لوگ تکذیب کرنے والے ہیں، یہ تکذیب کفار کے لیے یقیناً باعث حسرت ہے، اور یہ سراسر حق پر مبنی یقینی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کریں۔ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے ہی والا ہے، کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہے، ملائکہ اور روح اس کی طرف اوپر چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، بہترین صبر۔ یہ لوگ یقیناً اس عذاب کو دور خیال کرتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، اور اپنی زوجہ اور اپنے بھائی کو بھی، اور اپنے اس خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین پر بسنے والے سب کو، تاکہ پھر اپنے آپ کو نجات دلائے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال اتھیڑنے والی ہے۔ یہ آتش ہر پیٹھ پھیرنے والے اور منہ موڑنے والے کو پکارے گی، اور اسے بھی جس نے مال جمع کیا اور بند رکھا۔ انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، سوائے نماز گزاروں کے جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور جن کے اموال میں معین حق ہے سائل اور محروم کے لیے، اور جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بتحقیق ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، بس ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے علاوہ کی خواہش کرے وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جنتوں میں یہی لوگ محترم ہوں گے۔ پھر ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، گروہ در گروہ ہو کر۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ اسے نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ بس میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بےہودگی اور کھیل میں چھوڑ دیں، یہاں تک کہ وہ اس دن کا سامنا کریں
جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ کسی نشانی کی طرف بھاگ رہے ہوں، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کی تنبیہ کریں قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ نوح نے کہا، پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا، لیکن میری دعوت نے ان کے گریز میں اضافہ ہی کیا، اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بلایا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ طور پر اور نہایت خفیہ طور پر بھی دعوت دی اور کہا، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے خلق کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو یکے بعد دیگرے کس طرح خلق کیا اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور اللہ نے زمین سے تمہاری خوب نشو نما کی، پھر تمہیں اسی میں لوٹا دے گا اور اسی سے تمہیں باہر نکالے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا، پروردگارا، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان میں اضافہ ہی کیا، اور ان لوگوں نے بڑی عیاری سے فریب کاری کی اور کہنے لگے، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ اور اس طرح انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا، اور پروردگار تو نے بھی ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کیا۔ وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے، بس انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا۔ اور نوح نے کہا، پروردگارا، روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ پروردگارا، مجھے اور میرے والدین کو اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما، اور کافروں کی ہلاکت میں مزید اضافہ فرما۔ کہہ دیجئے، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا، ہم نے ایک
عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم کسی کو ہرگز اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بلند ہے، اس نے نہ کسی کو زوجہ بنایا اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس نے جنات کی سرکشی مزید بڑھا دی، اور یہ کہ انسانوں نے بھی تم جنات کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم سننے کے لیے آسمان کے مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، اب اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ ایک شعلے کو اپنی کمین میں پاتا ہے، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے اہل زمین کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ ہم میں دوسری طرح کے ہیں، اور ہم مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے تھے، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، بس جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے نہ تو نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ہم میں منحرف ہیں، بس جنہوں نے اسلام اختیار کیا انہوں نے راہ راست اختیار کی، اور جو منحرف ہو گئے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، اور انہیں یہ بھی سمجھا دیں کہ اگر یہ لوگ اسی راہ پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے، تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے گا وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ ہجوم اس پر ٹوٹ پڑے، کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی ہدایت کا، کہہ دیجئے مجھے اللہ سے کوئی ہرگز نہیں بچا سکتا اور نہ ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکوں گا، میرا کام تو صرف اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی جماعت قلت میں ہے، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب
اس کے لیے لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو۔ وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ اسے علم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو اٹھا کیجئے مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا ثبات قدم کے اعتبار سے زیادہ محکم اور سنجیدہ کلام کے اعتبار سے زیادہ موضوع ہے۔ دن میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سی مصروفیات ہیں، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے بے نیاز ہو کر صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو اپنا ضامن بنا لیجئے، اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے اور شائستہ انداز میں ان سے دوری اختیار کیجئے۔ ان چھٹلانے والوں اور نعمتوں پر ناز کرنے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیجئے۔ یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور ایک سلگتی آگ ہے اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ بہتی ریت کی مانند ہو جائیں گے، اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سختی سے گرفت میں لے لیا۔ اگر تم نے انکار کیا تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور اس دن آسمان اس سے پھٹ جائے گا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2/3 رات کے قریب یا آدھی رات یا 1/3 رات تہجد کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت بھی کھڑی رہتی ہے، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اسے علم ہے کہ تم احاطہ نہیں کر سکتے ہو، بس اللہ نے تم پر مہربانی کی، لہذا تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے علم ہے کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے اور کچھ لوگ زمین میں اللہ کے فضل روزی کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ راہ خدا میں لڑتے ہیں، لہذا آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو
اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور ثواب میں عظیم تر پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور تنبیہ کیجیے، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے، اور ناپاکی سے دور رہیے، اور احسان نہ جتلا کہ اپنے عمل کو بہت سمجھنے لگ جائیں، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن ایک مشکل دن ہوگا، وہ کفار پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اس شخص کو نپٹنے کے لیے چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اس کے لیے بہت سا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی، اور میں نے اس کے لیے آسائش کی راہ ہموار کر دی۔ پھر وہ طمع کرنے لگتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ یقیناً ہماری آیات سے عناد رکھنے والا ہے۔ میں اسے کٹھن چڑھائی چڑھنے پر مجبور کروں گا، اس نے یقیناً کچھ سوچا، اسے کچھ سوجھا، بس اس پر اللہ کی مار اسے کیا سوجھی، پھر اس پر اللہ کی مار ہو اسے کیا سوجھی۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے جو منقول ہو کر آیا، یہ تو صرف بشر کا کلام ہے، عنقریب میں اسے آگ سقر میں جھلسا دوں گا۔ اور آپ کیا سمجھیں سقر کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، آدمی کی کھال جھلسا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے موکل ہیں، اور ہم نے جہنم کا عملہ صرف فرشتوں کو قرار دیا، اور ان کی تعداد کو کفار کے لیے آزمائش بنایا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک میں نہ رہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے نیز کفار یہی کہیں، اس بیان سے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جہنم کا ذکر انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایسا ہرگز نہیں جیسا تم سوچتے ہو۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹنے لگتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے، بلا شبہ یہ آگ بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، اس میں انسانوں کے لیے تنبیہ ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جانا چاہے، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، سوائے دائیں والوں کے جو جنتوں میں پوچھ رہے ہوں گے مجرمین سے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے، اور ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے، اور ہم بےہودہ بکنے والوں کے ساتھ بےہودہ گوئی کرتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اب سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں۔
بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتابیں آ جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً ایک نصیحت ہے۔ بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ وہ یاد اس وقت رکھیں گے جب اللہ چاہے گا۔ وہی اس لائق ہے کہ اس سے خوف کیا جائے، اور وہی بخشنے کا اہل ہے۔ قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس زندہ ضمیر کی۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں، ضرور کریں گے۔ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور بنانے پر بھی قادر ہیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں عمر بھر برائی کرتا جائے۔ وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، تو انسان اس دن کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں؟ نہیں، اب کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اس روز ٹھکانہ تو صرف تیرے رب کے پاس ہوگا۔ اس دن انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو وہ آگے بھیج چکا اور پیچھے چھوڑ آیا ہوگا۔ بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، اور خواہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ بس جب ہم اسے پڑھ چکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح پڑھا کریں۔ پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ کیا یہ انکار اس لیے ہے کہ قیامت ناقابل فہم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے جو گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ کیا تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ ہرگز نہیں۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے بچانے والا معالج، اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا لمحہ آ گیا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف چلنے کا دن ہوگا۔ بس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ تکذیب کی اور روح گردانی کی۔ پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے، پھر تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ رحم میں ٹپکایا جانے والا منی کا ایک نطفہ نہ تھا، پھر لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے خلق کیا، پھر اسے معتدل بنایا، پھر اس سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا؟ کیا اس ذات کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ مرنے والوں کو زندہ کرے؟ کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرا۔ ہم نے کفار کے لیے زنجیریں اور طوق
اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نیکی کے مرتبے پر فائز لوگ ایسا مشروب پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے اور خود اسے جیسے چاہیں جاری کر دیں گے۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے جو شدید بد منظر ہوگا۔ پس اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں شادابی اور مسرت عنایت فرمائے گا، اور ان کے صبر کے عوض انہیں جنت اور ریشمی لباس عنایت فرمائے گا۔ وہ اس جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جس میں نہ دھوپ کی گرمی دیکھنے کا اتفاق ہوگا اور نہ سردی کی شدت، اور درخت ان پر سایہ فگن ہوں گے اور پھلوں کے گچھے ان کی دسترست میں ہوں گے، اور ان کے لیے چاندی کے برتنوں اور بلوری پیالوں کے دور چلیں گے۔ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے جنہیں ساقی نے ایک مناسب مقدار میں بھرا ہوگا، اور وہاں انہیں ایک ایسا جام پلایا جائے گا جس میں زنجبیل، سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ جنت میں ایک ایسے چشمے سے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور خدمت کے لیے ان کے گرد ایسے لڑکے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھیں تو بکھرے ہوئے موتی خیال کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی نگاہ ڈالیں گے بڑی نعمت اور عظیم سلطنت نظر آئے گی۔ ان کے اوپر سبز دیباج اور اطلس کے کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ یقیناً یہ تمہارے لیے جزا ہے اور تمہاری یہ محنت قابل قدر ہے۔ یقیناً ہم نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے جیسا کہ نازل کرنے کا حق ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم پر صبر کریں، اور ان میں سے کسی گناہگار یا کافر کی بات نہ مانے، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرے، اور رات کے ایک حصے میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرے، اور رات کو دیر تک تسبیح کرتے رہا کرے۔ یہ لوگ یقیناً عجلت دنیا پسند ہیں اور اپنے پیچھے ایک بہت سنگین دن کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں ان کے بدلے ان جیسے اور لوگ لے آئیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور
اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں، پھر تیز رفتاری سے چلنے والے ہیں، پھر صحیفوں کو کھول دینے والے ہیں، پھر حق و باطل کو جدا کرنے والے ہیں، پھر یاد خدا دلوں میں ڈالنے والے ہیں، حجت تمام کرنے کے لیے ہو یا تنبیہ کے لیے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے ملتوی رکھا ہوا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ پھر بعد والوں کو بھی ہم ان کے پیچھے لائیں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے خلق نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام میں ٹھہرائے رکھا، ایک معین مدت تک کے لیے۔ پھر ہم نے ایک انداز سے منظم کیا، پھر ہم بہترین انداز سے منظم کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے زمین کو قرار گاہ نہیں بنایا، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے؟ اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے تمہیں شین پانی پلایا۔ اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب تم لوگ جاؤ اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ وہ سایہ دار ہے اور نہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہے۔ یقیناً یہ دھواں ایسی چنگاریاں اڑائے گا جو محل کے برابر ہیں، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہیں سکیں گے اور انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کیا۔ اب اگر تم ہیلا کر سکتے ہو تو میرے مقابلے میں ہیلا کرو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تقوی اختیار کرنے والے یقیناً سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ اب تم اپنے اعمال کے صلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کھاؤ اور تھوڑے دن مزے کرو، یقیناً تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بس اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟